إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والأرض منها 4 حرم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے رجب کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے متعین فرما دیے اور ان میں 4 مہینے حرمت کے رکھے، تعظیم کے رکھے، ادب کے رکھے. اور یہ ادب اور تعظیم اور حرمت کے مہینے آج سے نہیں ہیں. جس دن زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، سال کے 12 مہینے متعین کیے، اسی دن سے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، کتنی ہے؟ 12 ہیں. 12 شہرا، 12 مہینے، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. فیہن 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہ حرمت والے مہینے کون ہیں؟ ان کی تشریح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں 4 مہینے حرمت کے رکھے. 3 مہینے پے در پہ ہیں، 3 متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، پے در پہ. اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا ورجب و مضر. مضر کا رجب، مضر ایک قبیلے کا نام ہے. چونکہ یہ قبیلہ رجب کے مہینے کی حد سے زیادہ تعظیم کرتا تھا، یعنی غلو کی حد تک تعظیم کرتا تھا، اس لیے مہینہ اس کی طرف منسوب ہو گیا، رجب و مضر کہا گیا، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو متعین مہینے ہو گئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ویسے ظلم ہر مہینے میں حرام ہے، ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ حرام ہے. لیکن یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہ 4 مہینے جو تعظیم کے ہیں اور یہ 4 مہینے جو ادب کے ہیں، ان میں حرمت ظلم کی اور شدید ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں ظلم کرنے سے، خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا.
لیکن یہ امت کی ستم ظریفی رہی کہ جن مہینوں کی عظمت اور جن مہینوں کا ادب و احترام دور جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی مطلب براری کے لیے نسی کا سہارا لیتے تھے، تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے، لیکن ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال، قتال، خونریزی، فتنہ اور فساد کو نہ صرف ایک حرام سمجھتے تھے بلکہ ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنا پاس و لحاظ وہ بھی رکھتے تھے ان مہینوں۔ اسلام جب آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں جنگ و جدال نہ کرو، فتنہ و فساد نہ کرو، اور حرام کا ارتکاب نہ کرو، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ اور مہینوں بھی اور دنوں بھی حرام ہے گناہ کے کام، لیکن خصوصی طور پر ان مہینوں میں ان تمام چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ایک تو یہ رجب کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہمارے سروں پہ ہے، اور ایک مہینہ حرمت کا جو سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ ان 2 مہینوں میں امت مسلمہ اور خصوصاً بر صغیر میں اکثر مسلمان ان پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر کے، منکرات کا ارتکاب کر کے، اور ایسی چیزوں کا ارتکاب کر کے جن کا کوئی ثبوت نہیں شریعت اسلامیہ میں۔ رجب کا مہینہ جب آیا چاہتا ہے اس سے پہلے ایک موضوع روایت پر مشتمل ایک دعا یا گھڑی ہوئی روایت یا حد درجہ ضعیف روایت پر مشتمل ایک دعا گردش کرنے لگتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ روایت حد درجہ ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زیاد النمیری اس میں راوی ضعیف ہے، اور اسی طرح سے زائدہ ابن ابی رقاد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ مہینہ عظمت کا ہے، حرمت کا ہے، تو اس میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جس مہینے کو عظیم بنایا ہے، جس مہینے کو ادب و احترام والا مہینہ بنایا ہے، اس میں ہم کوئی ایسا کام کر کے اس کے ادب کو، اس کے احترام کو سیوا نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح سے اس مہینے کی جو پہلی جمعرات ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث گھڑی گئی، ایک نماز گھڑی گئی، عبادت ایک مخصوص وضع کی گئی صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت کہ پہلی جمعرات جو آتی ہے اس مہینے کی، کل گزر گئی، اس میں اگر کوئی شخص مغرب و عشاء کے دوران 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ مخصوص صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ہے، پھر درود کا ذکر ہے الی آخری۔ یہ روایت موضوع ہے، ابن جہزم راوی، کذاب راوی اس حدیث کا، اس روایت کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت گھڑی گئی، کوئی ایک روایت رجب کی فضیلت کے تعلق سے، اس کے سوا کہ حرمت کا مہینہ، ادب کا مہینہ، احترام کا مہینہ ہے، کوئی ایک روایت نہ عبادت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، نہ روزے کے تعلق سے، نہ کسی اور تعلق سے کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے، نہ معراج کے تعلق سے۔ روایت گھڑی گئی کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے اس کو 1000 روزے کا ثواب، 1000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ 1000 سال، 1000 سال کے روزے کا ثواب۔ اور جو 2 روزہ رکھے 2000 سال کے روزے کا ثواب، جو 3 روزہ رکھے 3000 سال کے روزے کا ثواب، اور جو 7 روزہ رکھے جہنم کے 7 دروازے اس پر بند، اور جو 8 روزہ رکھے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اب جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جو 15 دن رکھتا ہے اس کے
جو گناہ ہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے ایک منادی ندا کرتا ہے اور مغفرت کی بشارت دیتا ہے بالآخر. اس طرح سے یہ روایت بھی موضوع ہے. موضوع روایت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو, کوئی بدبخت اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے اور اس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دے. بڑی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی ہے. متواتر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے. 98 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, وفي روایت من تعمد علی کذبا فليتبوأ مقعده من النار, جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے, من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین, جو میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے, جھوٹی ہے حدیث, تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. بڑی سخت وعید ہے. جہنم ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. اور یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام جب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی حدیث گڑے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی بیان کرتے وقت ان کی زبان لکنت زدہ ہو جایا کرتی تھی اور وہ پڑھتے تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات گھڑ کر کے منسوب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں, ان کے آخری دور میں کچھ کذاب آئے, کچھ دجال آئے جو مذہب اسلام میں داخل ہوئے, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے اور انہوں نے وضع حدیث کو رواج دیا, جن میں صرف فہرست ابن سودا عبداللہ ابن سبا ہے. سبائی فرقے کا بانی مبانی جو شخص, اس نے حضرت علی کی مرتبت میں حدیثیں گھڑی. ایک حدیث گھڑی وسیع و خلیفتی فی اہلی علی ابن ابی طالب, یعنی آپ نے فرمایا نعوذ باللہ, حالانکہ آپ کا فرمان یہ نہیں ہے میرے وسیع جن کو میں وصیت کر کے خلافت کی جا رہا ہوں, اور میرے اہل بیت میں میرے خلیفہ میرے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں. اور پھر جو رواج عام ہوا حدیث گھڑنے کا, ایک ایک دو نہیں, ایسے ایسے بدبخت گزرے جنہوں نے باقاعدہ طور پر 4,000 حدیثیں گھڑی ہیں. عبد الکریم ابن ابی اوجا نام کا ایک راوی گزرا ہے, 4000 حدیث اس شخص نے گھڑی. اور جب اس کو سولی پہ اسی جرم کی پاداش میں لٹکایا جانے لگا تو بے حیا ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ مجھے تم ختم کر دو گے, میں ختم ہو جاؤں گا, لیکن میری ان 4000 حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے گھڑ کر کے اور بکھیر دیے, پھیلا دیے, منتشر کر دیے. بادشاہ نے کہا تیرے لیے تو میں کافی ہوں اور تیری حدیثوں کے لیے یحییٰ بن معین جیسے لوگ زندہ ہیں. ایک ایک تیری حدیث الگ کر دیں گے ذخیرے حدیث سے. اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت فرمائی, شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی, اور ایسے جہابد روزگار نابغ روزگار علماء اتقیاء محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا, موضوع روایتوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا, صحیح روایتوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا, اور صحیح روایتوں کو الگ کر دیا انہوں نے. آج تو بڑا دور آسان ہے, ہم بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون روایت گھڑی ہوئی ہے, کون روایت ضعیف ہے, کون روایت صحیح ہے. وہ زمانہ تھا یقیناً بڑی کاوشیں, بڑی کوششیں, بڑی جافشانیاں کی ہمارے اسلاف کرام نے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور یقین جانیے انہوں نے اگر یہ کاوشیں نہ کی ہوئی ہوتی تو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. ساری چیزیں رتب و یاب اس دین میں داخل کر دی جاتی, اور دین کے نام پہ جس طرح سے آج بہت سی چیزیں لوگ کر رہے ہیں مزید کرنے لگتے, اور ہر آئے دن کوئی ایسی بات آتی جو دین کا حصہ نہ ہوتی اور دین میں داخل کر دیا جاتا اسے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار, کچھ نہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھے. اور اسی طرح سے
اگر کسی کو پتا ہے کہ روایت موضوع ہے اس کو منقل کرتا ہے, اس کو وہ بیان کرتا ہے بغیر یہ بیان کیے ہوئے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے, آپ کا فرمان نہیں ہے, تو وہ بھی وسائل میں, کذابین میں, دجالین میں شامل ہے, اور اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو کذابوں کا, دجالوں کا اور وسائل حدیث کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو صلاۃ الرغائب ہو یا صلاۃ الفیہ ہو یا رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص روزہ ہو یا رجب کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں کوئی مخصوص عبادت ہو جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور کوئی آدمی گھڑی ہوئی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس کو خود عمل اس پر کرے اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرے, تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے, داخل وہ نکل نہیں سکتا. رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے, ادب و احترام کا مہینہ ہے, تعظیم کا مہینہ ہے, اور اس کی تعظیم یہی ہے کہ بندہ, ایک مسلمان بندہ, ایک مومن بندہ گناہوں کے قریب نہ جائے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے, اور ہر طرح سے اطاعت شعاری کا جذبہ اپنے دل میں رکھے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے. اگر ابھی تک وہ گناہوں میں لطمت تھا تو ان مہینوں میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی کوشش و کاوش کرے. یہ اس مہینے کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, صرف چند مخصوص عبادتیں ایجاد کر کے, چند مخصوص روزے رکھ کر کے اور یہ سمجھ لینا کہ اس مہینے کی عظمت کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور اس کا تقدس اور اس کا احترام اور اس کا ادب ہم نے جو ہے اپنا کر کے اور اللہ کو خوش کر لیا ہے, تو یقیناً ایسا شخص, سوچنے والا شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو میرے اس دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے. عائشہ فرماتی ہیں, آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, دین نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے اس مہینے پہ ظلم اور ہوتا ہے معراج کے نام پر. معراج, اب معراج معجزہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یقیناً ایک ایسا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس معجزے میں کوئی نبی, کوئی رسول آپ کا ہمسر نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. اور اس معجزے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے. اس معجزے کا ذکر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے. عظیم معجزہ آپ کا. اور اسی معراج میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی. یہ تحفہ دیا نمازوں کا ہمیں, عظیم یادگار ہے وہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جتنا بڑا معجزہ ہے یہ, اتنی ہی زیادہ دن, تاریخ اور مہینے کی تعین میں خاموشی بھی ہے شریعت میں. اور اگر ہے کوئی ذکر تو اتنا اختلاف ہے کہ اس کو ہم خاموشی سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی متعین دن ہوتا, کوئی متعین تاریخ ہوتی, کوئی متعین مہینہ ہوتا تو اتنا شدید اختلاف نہیں ہوتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں 10 اقوال نقل کیے کب معراج کا واقعہ پیش آیا. مہینے میں بھی اختلاف, رمضان, محرم, ربیع الاول, رجب. تاریخ میں بھی اختلاف, سن میں بھی اختلاف, ہجرت سے 3 سال پہلے, ہجرت سے 2 سال پہلے, کہ ہجرت سے 1 سال پہلے, کہ ہجرت سے 8 مہینہ پہلے, کہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے. مختلف اقوال ہیں. موسیٰ ابن عقبہ کی روایت مغازی میں, جو اصح ترین روایت جس کو کہا جاتا ہے, اس میں 1 سال پہلے ربیع الاول کا مہینہ تھا. ہجرت سے 1 سال پہلے, یعنی سن 12 نبوی جسے کہہ لیں آپ, سن 12 نبوی میں ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. 27 نبوی میں روایت ہے, اور اس میں ہے کہ 10 نبوی میں, یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. لیکن ذرا دیکھیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک طرف یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ رہی ہے اور سبھی اس کے قائل ہیں,
تمام مومن، تمام مسلمان، تمام علماء سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معراج میں ہی 5 وقتہ نماز فرض ہوئی. سب کا اتفاق ہے، اس کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت سے 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہوئی. اور اس پر بھی سب متفق ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت نماز فرض 5 وقت کی نہیں ہوئی تھی. تو رمضان کا مہینہ تو رجب کے بعد آتا ہے. تو کل ملا کر کے یہ جو 27 رجب تاریخ متعین کی جاتی ہے معراج کے واقعے کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح. اگر کوئی روایت صحیح مانی جا سکتی ہے، اور جس کو علامہ شوکانی نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے ترجیح دی ہے، وہ ہے ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے 12 ربیع کو ربیع الاول کے مہینے. ایسا کیوں ہے آخر؟ اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی بھی مرضی یہی ہے کہ کسی واقعے کو یادگار بنا کر کے کوئی عبادت مخصوص امت نہ کرنے لگے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگ کہاں ماننے والے؟ جو بدعتوں کی رسیاں ہیں، جو بدعت ایجاد کرنے والے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، نشست و برخاست سب کچھ بدعت ہی کے ماحول میں ہوتا ہے. وہ کہاں سے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کے اور اس پر بہت سی کہانیاں گھڑ کر کے اور بہت سی رسمیں لوگوں نے ایجاد کر دی. ان میں سے یہ بھی رسم ہے. اور پھر یہ کہ 27ویں رجب کی رات میں عبادت مخصوص، اور پھر اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس میں روزہ مخصوص. کوئی روایت صحیح نہیں. ایک روایت کوئی ضعیف بھی نہیں. جو روایت ہے ہر درجہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، فرمان رسول سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور صرف فرمان رسول ہی نہیں، صحابہ کرام کا تعامل بھی نہیں رہا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کبھی بھی یہ دن نہیں منایا کہ 27 کی رات میں شب بیداری کی ہو، کوئی مخصوص عبادت انہوں نے کی ہو اور دن میں روزہ رکھا ہو. کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ خلفائے راشدین سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ امامان دین سے ثابت. جو ائمہ مشہور ہے، ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے رحم اللہ اجمعین، ان سے بھی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. میرے بھائی پھر آخر یہ ظلم کیوں؟ آخر رجب کے مہینے پہ یہ ظلم کیوں؟ یہ عظمت کا مہینہ، یہ وقار کا مہینہ، یہ احترام کا مہینہ، یہ ادب کا مہینہ، تعظیم کا مہینہ. کیا یہی اس کی تعظیم ہے کہ اس کو بدعتوں سے پاٹ دیا جائے؟ کیا یہی اس کی عظمت کا مظاہرہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایسی عبادتیں ایجاد کر لی جائیں، ایسے اعمال ایجاد کر لیے جائیں جن اعمال کا، جن عبادات کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ادنا تعلق بھی نہ ہو؟ عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی عبادت ہم کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر جائیں گے وہی. 5 وقت کی نماز فرض کی گئی جبکہ پہلے 50 وقت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اللہ رب العزت نے تعداد گھٹا دی لیکن ثواب میں کمی نہیں کی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے تو 50 وقت کی فرض تھی تو 50 نہیں پڑھ پاتے، 5 کے بدلے ہم 6 پڑھ لیتے، 7 وقت کی پڑھ لیتے، اس کی بات یہ صحیح مانی جائے گی؟ کوئی قبول اسے کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 5 وقت کی نماز متعین ہو چکی ہے. اسی طرح سے اور بھی عبادات ہیں. رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلو 2 مہینے روزہ رکھ لیتے، شعبان بھی رکھ لیتے، رمضان بھی رکھ لیتے، مخالفت ہوگی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی شخص یہ کہے کہ چاند جو جب نکلے گا 2-4 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کوئی روزہ چھوٹ جائے، چاند نکلا ہو نظر نہ آئے تو ایک روزہ ہمارا چھوٹ جائے تو پہلے سے رکھنا شروع کر دے. نہ اس کی بات کیوں قبول کرے گا؟ نہیں. اور خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بدعات و خرافات، رسم و رواج جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے
کہ بدعتیں ایجاد اتنی لوگوں نے کر لیے کہ فرائض سے غافل ہو چکی ہے امت. جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، جن کا ثبوت نہیں ہے وہ کرتے پھرتے. تو رجب کا مہینہ، اس میں ایک چیز یہ ایجاد کی گئی کہ معراج کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور نمبر سے لگا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں. آپ ان سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک معجزہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے لیے جو آپ پر ایمان لانے والے نہیں، بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. مکہ کے وہ کافر جو آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، منکر تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت نے بہت سے معجزے دکھائے. قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ. امی آپ تھے، اور کسی امی سے وہ یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس قدر فصیح و بلیغ کلام صادر ہو. یہی بات ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو آیات یہ پڑھتے ہیں. لیکن بدنصیب تھے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے. ابو جہل بھی چھپ چھپ کے سنتا تھا، اتنا پسندیدہ کلام، اور بھی لوگ سنتے تھے، لیکن نصیبے میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لائے. اللہ رب العزت نے اسی طرح سے یہ دلیل و برہان عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، معجزہ عطا کیا تاکہ لوگ ایمان لائیں کہ یہ کسی نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ کسی رسول ہی کا کام ہو سکتا ہے، یا عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی جس پر ہوگی اسی سے معجزے کا صدور ہو سکتا ہے، اور نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ کسی سے معجزہ صادر بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی طے شدہ بات ہے، اور یہ عقیدہ راسخ کر لینا چاہیے اپنے دماغوں میں. آج بہت سے لوگ غیر نبیوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ فلاں کا معجزہ ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ کیا. بھائی یہ بدعقیدگی ہے. معجزے کی نسبت غیر نبی کی طرف نہیں کی جا سکتی. ہاں غیر نبی اگر ولی ہے، متقی آدمی ہے، اس سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے، کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرامت جس سے صادر ہوتی ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کرامتی شخص ہے. یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سے، آپ سے کسی سے صادر ہو، ہم کہتے پھر یہ دیکھو یہ میری کرامت ہے، یہ میں نے ایسا کر دکھایا. نہیں، اللہ اپنے مومن بندوں سے ایسے اعمال و افعال کر لیتے ہیں کہ جو واقعی کرامت ہوتی ہے، لیکن ان کو خود احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان سے کرامت ہوئی ہے. اور آج لوگ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ فلاں کراماتی بابا ہے، اور فلاں معجزے والے ہیں، اور فلاں ایسے اور فلاں ایسے، اور وہ بھی ان کو بھی خود گھر رہا ہوتا ہے، خوب تنتنے میں کہتے ہیں اتنی کرامت مجھ سے ہوئی اور اتنے معجزے مجھ سے ہوئے. اور ارے بھائیو، یقین جانو یہ مہینہ عظمت کا ہے، اس کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ گناہوں کے قریب نہ جائیں. سب سے بڑا پاس و لحاظ اس مہینے کا یہی ہے. نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہے، معصیت میں ڈوبے رہے گلے گلے تک، اور عبادت بھی کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے. تو آپ اس لیے کہ ایک روزہ رکھیں گے 1000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. کون جیتا 1000 سال؟ 2 روزہ رکھے 2000 سال. محدثین نجر و تعدیل وضع حدیث کی ایک پہچان بیان کرتے ہیں، موضوع روایت کی ایک پہچان بیان کرتے ہیں. جو موضوع روایت ہے کھڑی ہوئی کہ عمل تھوڑا ہو، عمل قلیل پہ اجر عظیم کا وعدہ ہو، بہت بڑا ثواب. عمل کم کیا ہے اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو، تو سمجھ لو پہلے والے میں ذہن میں کھٹکا آنا چاہیے کہ ہو نہ ہو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عمل چھوٹا ہے اور اتنا بڑا ثواب. آج لوگ اسی شعبدے کی بنیاد پر اپنی دکانیں چلاتے ہیں، دین کی دکانیں چلاتے ہیں، دین کے نام پر دکانیں چلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں آئے گی، یہ سمجھتے ہیں اللہ کی گرفت سے محفوظ رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے یہاں ڈھیل ہے، لیکن مہلت کی ایک حد بھی اللہ کے یہاں ہے. اگر یہاں اللہ کی گرفت میں نہیں آئے تو کل قیامت کے دن ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں بیان فرمائی اور
اس کو منسوخ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے بھائیوں یقین جانو، ہم عمل کریں بھلے قلیل ہو، لیکن وہ عمل کریں جو ثابت ہے، کتاب و سنت سے جو مدلل ہے، مبرہن ہے۔ ایک طرف سونا تھوڑے مقدار میں اور ایک طرف کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے ٹنوں کے حساب سے، کس کو اہمیت انسان دے گا؟ عقل مند آدمی کس کو اہمیت دے گا؟ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو اہمیت دے گا یا اس خالص سونے کو اہمیت دے گا جو مقدار میں بھی کم ہے، جو وزن میں بھی کم ہے اور جو دیکھنے میں بھی کم لگ رہا ہے؟ ظاہر عقل مند آدمی، دانش مند آدمی اس سونے کو اہمیت دے گا، کوڑا کرکٹ کو نہیں۔ یہ بدعات و خرافات ان کی حیثیت کوڑا اور کرکٹ سے زیادہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ان کی۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بدعت کا عمل کیا مردود ہے وہ عمل اس کا، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی وہ بدعت مردود ہے۔ آپ دیکھیے خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود کے بعد بعض بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی تو صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پہ نکیر فرمائی۔ سنن دارمی میں دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس خبر آتی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ کنکریوں پہ تسبیح تحلیل اور تکبیر کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کو لوگ کہتے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ کو کہتے ہیں۔ آئے دیکھا لوگ حلقہ بنائے ہوئے کنکریوں پہ اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ۔ صحابی رسول ہیں، جل قدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ کہنا کیا غلط ہے؟ الحمدللہ کہنا کیا غلط ہے؟ اللہ اکبر کہنا کیا غلط ہے؟ ظاہر ہے بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی آخری حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو حد درجہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، کہنے میں زبان پہ بہت ہلکے ہیں وہ دونوں کلمے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اجر و ثواب کے حساب سے میزان ترازو میں بہت ہی وزنی ہے۔ وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کہنا تو بہت اجر کا باعث ہے۔ ہمارا کل قیامت کے دن جب عمل تولا جائے گا، اگر یہ کلمے ہم ادا کرتے رہیں گے صبح و شام تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں یہ کلمے ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا عظیم اجر ہے۔ سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، ہم اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، کسی اور کی تو نہیں کر رہے۔ لیکن اگر اس کو مخصوص شکل دے کر کے اور وہ شکل دے کر کے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کنکریاں اکٹھا کر کے، چنے اکٹھا کر کے، کچھ دانے اکٹھا کر کے اور ان پر یہ کلمے پڑھے جائیں اور الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اس طرح گن گن کر کے الگ الگ کر کے رکھا جائے، تب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہی ہے، کیا ناراض ہوئے اور کہا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو۔ یہ جو تم کنکریوں کو شمار کر رہے ہو نا، الحمدللہ کہہ کر کے، سبحان اللہ کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو۔ اور ابھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن چھوڑے ہیں وہ تر و تازہ ہیں، آپ کے لباس ابھی تر و تازہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، اور تم نے بدعت، یہ بدعت تم کرنے لگے۔ ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، خود صحابی رسول ہیں، وہ دیکھا ان لوگوں کو، وہ نئے نئے تھے اور انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ کیا ان کی نیت صحیح نہ تھی؟ کیا ان کا بظاہر عمل صحیح نہیں تھا؟ بظاہر تو بہت اچھا عمل تھا، تسبیح تحلیل تکبیر ہی کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا، ایک مخصوص شکل انہوں نے بنا لی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل ثابت نہیں تھی، اس لیے جل قدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کی نکیر فرمائی بلکہ ان کو آگاہ کیا عمال برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں،
بدعت کا یہ انجام ہے. بدعت اگر کوئی کرتا ہے تو بدعت کا جو عمل ہے نا، یہ عمل تو رائے گا جاتا ہی جاتا ہے، کئی سنتوں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے. اور ایک بدعت جب آتی ہے اس کی جگہ پہ سنت رخصت ہو جاتی ہے. اس لیے بھی بدعتوں سے بچنا چاہیے. رجب کا مہینہ ہو، کوئی اور حرمت کا مہینہ ہو، یا سال کے 12 مہینے ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، کتاب و سنت پر عمل کریں، معصیت سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، ظلم و تعدی سے بچیں، ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچیں، اور معاشرہ بڑا خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، جو عمل کرنے کا ہے وہ آج کا انسان، آج کا مسلمان نہیں کرتا ہے. بس چند مخصوص عبادتیں ایجاد کر لی لوگوں نے، اور اسی کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین سمجھ لیا بلکہ ما حصل دین سمجھ بیٹھے، جبکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بدعت کہتی اسے کہ ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کے کوئی عمل کیا جائے اور وہ دین کا حصہ نہ ہو. یہی بدعت ہے. ثواب سمجھے، ظاہر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو تو وہ نہیں کہے گا کہ ہم نیت ہماری نیک تھی اور نیت نیک تھی اس لیے گناہ کا ہمیں کوئی بھی ہمارے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. نیت نیک ہے، بظاہر عمل بھی نیک ہے، لیکن وہ نیت اور وہ بظاہر نیک عمل دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. ہر خطیب خطبے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، بے شک ہر چیز نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور روایت میں کیا ہے؟ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اب بدعت کی کتنے بھی آدمی قسمیں کر لیں، آپ نے فرمایا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بے شک ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو آپ دو نہیں 2000 قسمیں کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو اصطلاحی بدعت ہے، ایک ہے لغوی بدعت، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے کہ ہوائی جہاز کسی نے ایجاد کر دیا، کسی نے موٹر کار ایجاد کر لی، کسی نے کچھ ایجاد کر لیا، اس کو بھی بدعت کے زمرے میں آپ شامل کر رہے ہیں. دین کا وہ حصہ نہیں ہے. اصطلاحی بدعت، شرعی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں دین کے نام پہ ثواب سمجھ کر کے اور نیت ثواب کی ہو کیا جائے، وہ بدعت ہے. اب لوگوں نے دو قسمیں کر لی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. وہ چاہے صلاۃ الرغائب ہو، چاہے صلاۃ الفیہ ہو، چاہے رجب کے کنڈے ابھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ بیان ہوگا کبھی کسی خطبے میں. تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کل بدعت ضلالہ، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے اور یہ بدعت سیئہ بری بدعت ہے. یہ بری بدعت کیا ہوتی ہے؟ بری بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت تو بری ہے ہی، اس کو یہ کہنا یہ بری بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے. آپ فرماتے ہیں ان کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو کیا گمراہی اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ عجیب منطق ہے. اگر آدمی ادنا بھی عقل کا استعمال کرے، ہم کرے نہ پڑھا لکھا ہو انسان، نہ دلائل دیکھ سکتا ہو، تو کم سے کم جو سینس اس کے پاس ہے، جو یہ عقل ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے اس حدیث رسول کی روشنی میں کہ آپ نے جب کہہ دیا ہر بدعت گمراہی ہے، تو اب 2 کریں، 2000 کر لیں، 200 کر لیں تقسیم، آپ نے تمام بدعتوں کو گمراہی کہہ دیا. تو گمراہی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ گمراہی تو بری ہی رہے گی. گمراہی کیسے اچھی ہوگی؟ مثال کے طور پر، اور یہ مثال اس لیے تاکہ دل و دماغ میں بات پیوست ہو جائے اور وہ لوگ بدعتوں سے اجتناب کرنے لگے جو بدعت کے رسیہ ہو چکے ہیں. 2 ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندگی کے. ایک آدمی آتا ہے اور ناک پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ تو اچھی گندگی ہے لیکن یہ بہت بری گندگی ہے. تو گندگی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کہیں گے اس کو بریلی بھیجو، ابھی تو ناک پکڑے ہیں، اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے.
یہ دونوں، ایک کو اچھی کہہ رہا ہے ایک بری کہہ رہا ہے. جو گندگی ہے تو گندگی اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کوئی عقل مند آدمی گندگی کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی عقل مند آدمی گمراہی کو اچھا نہیں کہہ سکتا ہے. یہ اچھی گمراہی ہے. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے جو بدعتیں ہمیں کرنے کے لیے جو ثابت ہے، پوری عمر اگر ہم کرنے لگے تو ناکافی ہماری عمر ہو جائے گی. اور جو چیزیں نہیں ثابت ہے اس کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی دانش مندی ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو بھی کر رہے ہیں؟ دین کو اتنا سخت بنا دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ باقاعدہ طور پہ دین بیزار ہو چکے ہیں اور ہے کہنے کو مسلمان. یہ کون عشاء میں 19 رکعت پڑھے گا؟ 19 رکعت پڑھنا ہے، نیند آ رہی ہے. 19 رکعت عشاء میں کل ملا کر کے فرائض اور نوافل اور پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر کے کیا گیا. آج سے تو ثابت ہے عبادت وہ کرے، اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں دلی اطمینان ہے. اور اس میں آدمی اگر وہ عبادت ادا کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق یہ عبادت ادا کی. اور آپ انبار لگا دیں عبادتوں کا، نمازوں کا ڈھیر لگا دیں اور دل مطمئن نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں سے اس لیے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت وزنی ہے. تو وزن کر دیا گیا ہے. آپ بتائیے فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے. ہماری آنکھ کھلی، ہم نے 2 رکعت سنت پڑھی جماعت سے جا کر کے اور 2 رکعت فرض ہم نے پڑھی جماعت سے. 2 رکعت سنت الگ سے پڑھی، 2 رکعت جماعت سے پڑھی. ظہر میں کیا ہے؟ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، پھر 2 رکعت ہے. عصر میں 4 رکعت فرض ہے، آپ نفلی پڑھنا چاہیں آپ پہنچے تحت المسجد آپ نے پڑھ لی بہتر. مغرب میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، 3 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت بعد میں سنت ہے. عشاء میں فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت فرض ہے اس سے پہلے کوئی سنت موقعہ ثابت نہیں ہے، آپ پہنچے 2 رکعت آپ نے پڑھ لی بہتر ہے. لیکن فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 5 وقت کی نماز میں 12 رکعتیں سنت موقعہ ہیں، ان کی فضیلت بھی ہے. 12 رکعتیں کیا مشکل ہے یہ؟ اس کے بعد 3 رکعت وتر ہے اور 1 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور 3 سے زیادہ بھی ثابت ہے. لیکن اب باقاعدہ طور پہ کہ ہم پہنچے تو جب تک فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کر کے، چاہے وہ 6 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، 10 رکعت ہو، کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے اور یہ فلاں اور یہ فلاں. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ آدمی جب تھک جاتا ہے تو کنارے ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب الاعمال الاللہ ما ادوم علیہ صاحبہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی برتے. وہ ہمیشگی والا عمل آپ بتا کے گئے، آپ خود عمل کر کے گئے. اور آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی لمبی حدیث میں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نماز نبوی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے جو ہم نے نمازیں اس میں داخل کر دی ہیں، جو رکعتیں داخل کر دی ہیں، وہ یقیناً مشکل ہو سکتی ہیں، وہ بوجھ ہو سکتی ہیں اور بوجھ بڑھ نہیں ہے. اور کتنے لوگ نمازوں سے غافل ہیں، یہی حال روزوں کا ہے. رمضان کے مہینے میں فرض روزے سے کتنے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن رجب کے مہینے میں رکھیں گے. وہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے کسی نہ کسی بہانے سے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں وہ بیماری ہے اور ہمیں یہ لاحق اور نہ لاحق ہو تو اللہ لاحق کر دیتا ہے بعد میں. یہ بھی ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بیمار چل رہے ہیں تو کیسے روزہ رکھیں، لیکن رجب کا روزہ رکھیں گے، 27ویں رجب کو ضرور روزہ رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے حساب سے یہ ثابت ہے، جبکہ ثابت نہیں ہے. ایک روزہ 1000 سال کے برابر ہے. صاحب 1000 سال کا ثواب ملے گا اور یہاں تو 1 مہینہ رکھیں تو 1 ہی مہینے کا ہے. 1 مہینہ رکھیں گے تو 1 ہی مہینے کا ثواب ہے اور یہاں ایک روزہ 1000 سال. یہ حدیثیں جو گھڑ گھڑ کر کے لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں معاشرے اور سماج میں، اور جو لوگ باقاعدہ لہک لہک کر کے بیان کرتے ہیں رجب کی فضیلت میں، یقین جانیے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ایسے لوگوں سے جواب نہیں بن پڑے گا جو اس طرح سے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور اس طرح سے گھڑی ہوئی حدیثیں معاشرے میں رواج دیتے ہیں اور لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے، تنبیہ نہیں کرتے، اور جو سن کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بس ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ، 1 دن کا روزہ رکھ لیا 1000 سال کا ثواب مل گیا. اب رمضان کا تو 1 ہی مہینہ ہے، وہ بھی 1000 سال میں شامل ہے.
آدمی سوچتا نہیں ہے، پتا نہیں ہے فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، نوافل کیا ہے، فرائض کی اہمیت کیا ہے، سنتوں کی اہمیت کیا ہے، بعد میں نوافل کا درجہ ہے۔ اگر یہ نفلی عبادت بھی ہوتی، ثابت بھی ہوتی، تبھی کیا رمضان کے روزے کو یہ روزے پا جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی کے چھوٹ گیا ہے، پوری زندگی وہ روزہ رکھے، ایک روزے کے برابر اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ بلو سامت دہ، پورا سال رکھے، پوری زندگی رکھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ مہینہ آئے یا جیسے جو مہینے آتے ہیں جن میں بدعات خوب ہوتی ہیں، ہم بدعات سے اجتناب کرنا سیکھیں، بدعتوں کے قریب نہ جائیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کر کہ صاحب اس میں حج کیا ہے، حج کیا ہے، اس میں حج کیا ہے؟ کوئی گناہ، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، اور شیطان نماز کے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہے لوگ جو نمازیں خوب پڑھتے ہیں وہ مامون و محفوظ نہ ہو جائے کہ شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، نہیں، وہ تو لگا ہے ایک ہاتھ میں نمازوں کو برباد کرنے کے لیے، روزوں کو برباد کرنے کے لیے۔ ہم آئے، مؤذن صاحب نے اذان دی اور گھر سے چلے، اور دل میں آیا کہ چلیں آج دکھانا ہے نماز، ختم۔ من صلی یرائی فقد اشرک۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ روزے دار کہیں، من صام یرائی فقد اشرک، ختم۔ کوئی بھی روزے کا ثواب نہیں ہے، الٹا شرک گلے پڑ گیا، شرک اصغر گلے پڑ گیا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، بہت ہی داتا، بہت ہی سخی ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سب کا خوب خیال کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ آرزو ہے، دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ داتا کہیں، لوگ سخی کہیں، لوگ یہ کہیں، لوگ وہ کہیں، فقط قیل، کہہ دیا گیا، کیا ملا؟ کچھ نہیں، الٹا شرک گلے پڑ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ صاحب بڑے نمازی تو ہم تو ہیں، اور صاحب ہم سے بڑا روزے دار کون ہے، ہم سے بڑا زکات دینے والا کون ہے، ہم سے بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا کون ہے، ہم سے بڑا۔ حج کرنے گئے تو تمنا اور آرزو یہ ہے کہ لوگ حج کے حاجی صاحب کے، یہ کیا ہے؟ عبادت کرا ہے نا، لیکن یہاں آ کر کے سب برابر کر دیا، الٹا شرک گلے میں ڈال دیا۔ آپ کی حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ دکھاوے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز تو ہے دکھاوے کی نماز ہے کہ لوگ، ہم نماز کی نیت باندھ لی ہم نے، اب محسوس ہوا کہ کوئی بڑے صاحب آ چکے ہیں تو لمبی نماز کر دی، لمبی قرت کر دی، تاکہ لوگ کہ ہاں بہت لمبا قیام ہے، حتی تورمت قدماہ، اور صاحب اتنا لمبا قیام ہے کہ پیر میں ورم آ جائے، باقی بڑا نمازی۔ یہ آرزو جیسے پیدا ہوئی، ختم، کچھ بھی نہیں، الٹا گناہ۔ روزے میں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آدمی روزے سے ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کیا بتائیں بڑی پیاس لگ رہی ہے، وہ آج سحری نہیں کھا سکے، جو اٹھے تو ایک گھٹ پانی پینے کا موقع نہیں تھا، بس نیت کر لی۔ آپ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے ثواب میں اضافہ کر دے گا، ثواب بڑھ جائے گا آپ کا یہ کہنے سے؟ اس لیے نہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سنجے بتا کتنا مشقت بیچارہ اٹھا رہا ہے، دیکھیے گرمی کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور باہر سحری کے بغیر پانی پیے گھٹ بیچارہ روزے سے ہے، اتنا بڑا متقی ہے۔ منشا تو یہی ہے، مرضی تو یہی ہے، نیت تو یہی ہے۔ ہم اس سے کیوں نہ کہیں، اس ذات سے، اور وہ ذات ہمارے کہنے کی محتاج بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال کو، حرکات کو، سکنات کو دیکھ رہی ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ہم نے
نیک نیتی سے روزہ رکھا ہے، اجر و ثواب اللہ دیں گے، اور اللہ کو خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کو ثواب دوں۔ اور اعمال کا ثواب دینے کے لیے اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، حدیث قدسی، اس میں بھی دکھاوا لوگ کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا من صام جرائی فقد اشرک ومن تصدق جرائی، اور اس میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ فضیلت والا صدقہ کیا ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرے حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ نہ پتا پائے، وہ اس کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، اور اس سے بڑی مثال پوشیدہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، خاموشی سے۔ ہاں کبھی آدمی خرچ کر سکتا ہے بظاہر بھی، اور ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سبق ملے، جب معاشرے میں اور سماج میں زیادہ تر لوگ مسیح اور بخیل ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں، اور ایک بندہ اللہ کا اٹھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو توجہ دلانا ہے، ہمیں لوگوں کو رغبت دلانا ہے، ہمیں اس لیے ہم بظاہر عمل کر رہے ہیں، تو یہ نیت ہی ہے، اس میں ریاکاری نہیں۔ بظاہر اس میں ہے دکھاوا، لیکن اصل تو ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ بعض لوگ علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کو اس کو ریاکاری نہ سمجھا جائے۔ علی الاعلان بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ریاکاری مقصد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں صاحب فلاں موقع پہ فلاں صاحب نے تو بہت دیا اور بہت خرچ کیا۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، قرآن و سنت کو سمجھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف شریعت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے معمول محفوظ رکھے، جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہگار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت میں جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں جو مومن مرد ہیں، مومنہ عورتیں ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرما۔ اللہ رب العزت تمام موحدین کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ ملک ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں اس سے الفت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عزت، عافیت اور امان کی زندگی عطا فرما، اور جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط فرما جو تقوی شعار ہوں، جو دیندار ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ماتحت بنا، ہمیں ایسے لوگوں کا ماتحت نہ بنا جو اللہ تیرے طاغی ہوں، جو تیرے باغی ہوں، جو سرکش ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی، اس وطن کی اور ہماری سب کی حفاظت فرما، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.